अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सिंध के IG गुलाम नबी मेमन के साहबजादे के वलीमे की तकरीब में शिरकत करने से इनकार कर दिया। उन्हें इस तकरीब में शिरकत करने की बाज़ाब्ता दावत दी गई थी। ये मालूम नहीं हो सका कि ये दावत खुद सिंध पुलिस के सरबराह गुलाम नबी मेमन ने दी थी या फिर उनके भाई जो कि बदीन PTI के इलाकाई सदर है, उनकी जानिब से इमरान खान को दावतनामा पहुंचाया गया था, क्योंकि इतवार वाले रोज़ जो है इमरान खान कराची में थे। हमारे नुमाइंदा खसूसी अमराज राय का कहना है कि वो इस तकरीब में शिरकत करने के लिए तैयारी कर रहे थे कि इन टाइम पर जो है वो उन्हें सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर PTI के अलीम आदिल शेख की जानिब से कुछ कहा गया, जिसके बाद इमरान खान ने जो है इस तकरीब में जाने से जो है वो माजूरी जाहिर कर ली। अब नाज़रीन, इस जो तकरीब हुई इतवार वाले रोज़ IG हाउस में, एक रोज़ कबल मैंने इस पर प्रोग्राम किया था कि मुद्दतों बाद जो है पहली बार जो है सिंध के IG हाउस में शहनाइयाँ गूंज उठी है। शहनाइयाँ तो गूंज उठी है, लेकिन इन शहनाइयों ने जो है बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं, और ये बात भी अब मालूम हो चुकी कि इससे कबल जो है ये शहनाइयाँ बजाने की हिम्मत या जुर्रत किसी और IG में क्यों ना हो सकी, क्योंकि इससे कबल भी जो है बहुत सारे IG इसी हाउस के मकी रहे हैं और हर एक के साहबजादे साहबजादियाँ जो है वो शादियाँ तो होती रही, लेकिन किसी ने भी जो है वो IG हाउस को इस्तेमाल करने की जुर्रत या हिम्मत नहीं की। पहली मर्तबा जो है गुलाम नबी मेमन ने हिम्मत और जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए IG हाउस को इस्तेमाल किया अपनी बेटे की शादी की तकरीब के अरसे, और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता वहाँ ढोलक भी बजे और शहनाइयाँ भी बजाई गई। अब इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही, जो कि इस वलीमे की तकरीब में मदऊ नहीं थे, उन्हें किसी ने इनविटेशन कार्ड नहीं भिजवाया था, लेकिन अपनी सहाफ़ती सरगर्मियों के हाथों मजबूर हो के ख़बरों के तलाश में जो है वो भी बेस बदल कर जो है इस तकरीब में पहुंच गए थे, और उन्होंने जो है वहाँ बहुत सारे साबिका IG से उनकी मुलाकातें भी और उनसे बहुत सारे सवालात भी उन्होंने कर डाले, और बहुत सारे उन IG से भी उन्होंने बात की जो कि इस तकरीब में मदऊ नहीं थे, गुलाम हैदर जमाली, आफ्ताब नबी और बाज़ दूसरे IGs। तो उन सब से जब ये पूछा गया कि क्या कोई IG जो है अपना सरकारी हाउस जो है वो इस किस्म की तकरीबात के लिए इस्तेमाल करने का मजाज है, रूल्स ऑफ बिजनेस में या कायदा कानून में इस बात की गुंजाइश है, तो उस पर जो है बहुत सारे जो तकरीबन रिटायर्ड IGs का जो है इस बात पर जुमला इत्तेफाक था कि IG जो है वो अपना हाउस जो है वो इस किस्म की तकरीबात के लिए इस्तेमाल करने का कानूनन जो है वो मजाज नहीं है। रूल ऑफ बिजनेस जो है वो इस बात की इजाज़त सिटिंग IG को नहीं देते कि वो इस किस्म की तकरीबात के लिए IG हाउस का इस्तेमाल करे। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से IG या किसी भी पुलिस अफसर के इस्तेमाल में उनकी सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, उनकी सरकारी गनें होती हैं या दूसरी सरकारी जो चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं, वो उनकी सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद होती है, वो कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता कानूनन, रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक। यानी अगर कोई मोबाइल है पुलिस की, SHO की, इंस्पेक्टर की या DSP की, किसी SSP या DIG की, वो सरकारी गाड़ी DIG खुद इस्तेमाल कर सकता है, SSP खुद इस्तेमाल कर सकता है, SSP के बच्चे, SSP की बीवी, SSP का भाई, SSP का रिश्तेदार, कोई उसको कानूनन इस्तेमाल करने का मजाज नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई गन, पिस्टल, रिवॉल्वर अगर आपको अलाट हुआ है किसी पुलिस अफसर को, चाहे वो IG हो, DIG हो, एडिशनल IG हो, वो गन, पिस्टल, रिवॉल्वर उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसका दोस्त, उसका भाई कानूनन इस्तेमाल करने का मजाज। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो हाउस है, बंगला है, ये
آئی جی کا بنگلہ ہے. آئی جی کے بچے رہ سکتے ہیں اس میں، لیکن بچوں کی جو انڈیپینڈنٹ سرگرمیاں ہیں، تقریبات ہیں، وہ اس مقصد کے لیے آئی جی ہاؤس کا استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ جو اب شہنائیاں گونج اٹھی ہے، یہ اس نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے. بہت سے جو آئی جی کے ناقدین ہیں انہوں نے اس پر جو ہے سوالات اٹھا دیے کہ یہ ایک عجیب قسم کی روایت جو ہے وہ قائم کر دی ہے سندھ کے آئی جی نے. یعنی اب سندھ کے آئی جی جو ہے اس روایت کے بعد کس طریقے سے اپنے کسی بھی ماتحت سے اس قسم کی غلطی پر کوئی جواب طلبی کر سکیں گے. یعنی اگر آئی جی کے پاس یہ شکایت آتی ہے کہ فلانے تھانے کا ایس ایچ او جو ہے اس کی موبائل اس کے بچے استعمال کرتے ہیں، یعنی موبائل جو ہے بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لینے جاتی ہے، موبائل جو ہے خود ایس ایچ او کی بیوی کو جو ہے اس کے سہیلیوں کے گھر چھوڑنے اور سہیلیوں کو گھر چھوڑنے اور لانے میں استعمال ہوتی ہے، تو اس پر آئی جی کیسے اس کے خلاف کارروائی کرے گا؟ اسی طریقے سے جو ہے اگر یہ اطلاع ملتی ہے کہ کوئی سپاہی یا کسی ہیڈ کانسٹیبل یا کسی اے ایس آئی سمسٹر کا گن جو ہے اس کا بیٹا استعمال کر، تو آئی جی اس کے خلاف کیا کارروائی کر سکے گا؟ کیونکہ آئی جی نے تو خود ایک عجیب قسم کی روایت جو ہے وہ ڈال دی ہے اپنے ہاؤس کو اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں استعمال کرنے کی شکل میں. اب یہ جو تقریب ہوئی بات آئی لینڈ میں، ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر جو انویٹیشن کارڈ جو ہے اس میں باضابطہ ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ ولیمہ کی تقریب کہاں ہو رہی ہے، آئی جی ہاؤس بات آئی لینڈ میں. یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو ولیمہ ہے یہ آئی جی ہاؤس میں ہوا. اب اس آئی جی ہاؤس کو تحفظ دینے کے لیے جو حفاظتی سیکیورٹی ڈیوٹیاں وہاں لگائی گئی تھی، پولیس کی 17 موبائلوں کو جو ہے یہاں لگایا گیا تھا اس آئی جی ہاؤس کو حفاظت کرنے کے لیے، کیونکہ بہت بڑے بڑے افسران جو ہے وہاں مدعو تھے. اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا نمائندہ خصوصی امراض رائی بھی وہاں پر تھا. تقریباً جو ہے سندھ پولیس کی کریم وہاں پر تھی، یعنی 2-4 تو سابقہ آئی جی تھے، یعنی کہ خود اے ڈی خواجہ وہاں موجود تھے، بشیر میمن یہاں پر تھے، مشتاق مہر یہاں پر تھے، سلطان علی خواجہ یہاں پر تھے، خود بشیر میمن یہاں پر تھے، اور یعنی کہ ڈی آئی جی جو ہے آپ کے فدا مستوئی تھے ویسٹ والے، ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ تھے، باقی جتنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں سب کے سب یہاں موجود تھے. عبدالسلام شیخ یہاں پر موجود تھے، یعنی کہ اسپیکر سن اسمبلی جو ہیں، حالانکہ وہ گھر میں نظر بند ہیں، اپنے گھر میں ان کو نظر بند کیا گیا ہے، گھر جیل ہے ان کا، لیکن اس کے باوجود آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اس تقریب میں شامل تھے. گورنر سندھ جو ہے کامران ٹیسوری بھی اس تقریب میں تھے، اور اس پوری تقریب کے جو مہمان جو تھے یا جان جو بنے ہوئے تھے وہ جو ہے وہ خود مقصود میمن ڈی آئی جی ایس ایس یو تھے. کہتے ہیں کہ سب سے بڑا قیمتی تحفہ جو ہے وہ ان کی جانب سے آئی جی سنگھ کو پیش کیا گیا بیٹے کی شادی کی خوشی میں. باقی جتنے بھی مہمان تھے تقریباً سبوں نے جو ہے انعامات یا کیا کہتے ہیں تحفے، جو ایک ٹریڈیشن ہے وہ لفافے دی، اور لفافے خود آئی جی سنگھ جو ہے وہ مسکراتے ہوئے ہر مہمان سے وصول کرتے رہے، چاہے وہ ان کا ہم رینک ہو یا وہ ان کا ماتحت ہو، وہ سب سے جو ہے مسکرا کر جو ہے وہ تحفے لیتے رہے. لیکن ہمارا نمائندہ خصوصی بغیر کسی تحفہ دیے کھانا کھا کے وہاں سے 9-2-11 ہو گیا. لیکن انہوں نے جو ہے ایک مفصل پوری کی پوری رپورٹ دی کہ 17 موبائلیں ہیں. 17 موبائلوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک موبائل میں 5-6 پولیس والے ہوتے ہیں. 17 کو اگر آپ 6 سے ملٹیپلائی کرو تو کتنی یعنی بڑی تعداد بن جاتی ہے کہ 150-200 پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ وہاں ڈیوٹیوں پر مصروف رکھا گیا. ایک ایسا کام جو کہ پولیس اس کا جو ہے مجاز نہیں ہے ان ڈیوٹیوں کی. یہ ڈیوٹی بھی جو ہے ایک طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لی گئی ہے. یہ ناقدین کا الزام ہے، میں یہ الزام اپنی طرف سے نہیں لگا رہا ہوں، یہ سابقہ جو آئی جی تھے ان کی جانب سے جو ہے یہ الزامات لگائیں کہ ایسی کوئی روایت جو ہے وہ ہمیں پہلے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. لیکن بہرحال جو بھی ہے یہ تقریب جو ہے ایک یادگار تقریب بن چکی ہے، کیونکہ اس سے قبل آئی جی ہاؤس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ
کبھی بھی جمع نہیں ہوئے. یعنی اس تقریب میں وہ آئی جی بھی تھے جو کبھی خود اس ہاؤس کے مکی رہ چکے ہیں، یعنی مشتاق مہر، اے ڈی خواجہ، تو وہ بھی اس آئی جی ہاؤس کے مکی رہ چکے، لیکن انہوں نے بھی اپنے دور اقتدار میں کبھی اتنی بڑی تقریب رکھنے کا انہیں بھی جو ہے وہ موقع نہ مل سکا، جو موقع جو ہے خود غلام نبی میمن کو ملا ہے. اس سلسلے میں جو ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں. میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے بھی آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور ان کے صاحبزادے عمیر کو جو ہے خوشی کی یہ تقریب جو ہے مبارک ہو. پروگرام کرنا جو ہے وہ ہمارا حق ہے، سوال اٹھانا بھی ہمارا حق ہے، تنقید تعمیری ہے، تنقید کرنا بھی ہمارا حق ہے کہ یہ جو ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہی تقریب اگر کسی عالی شان ہوٹل میں رکھ دی جاتی تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن اب اس تقریب کے لیے جو ہے آئی جی ہاؤس کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا. سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ چونکہ کراچی میں نہیں تھے، اگر وہ کراچی میں ہوتے تو وہ بھی اس محفل کی جان بن جاتے، انہیں بھی انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن ان کی جگہ جو ہے بیرسٹر مرتضی وہاب وہاں موجود تھے، اور بہت سارے ملکوں کے جو سفیر بھی تھے، اور کچھ دوسری اہم ترین شخصیات بھی جو ہے وہ اس تقریب میں شامل تھی. خود ڈی جی رینجر بھی تھے، اور خود ایم آئی اور آئی ایس آئی کے بڑے افسران بھی جو ہے وہ اس تقریب میں شامل تھے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.